दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब? बात करते हैं नैब ने जो मरियम नवाज़ साहिबा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN की, उनको तलब किया है। और इसके साथ एक दूसरी ये भी पैरेलल ख़बर है कि बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको भी नैब ने तलब किया। इसमें क्या कनेक्शन है, इस पर बात करते हैं, या कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो यह है कि मरियम नवाज़ को तलब करना क्यों ज़रूरी है। वैसे ऑन द फेस ऑफ एक्ट नैब ये कहता है कि जाती उम्रा की जो शरीफ फैमिली की रेजिडेंस है उसमें मुख्तलिफ प्लाट्स मुख्तलिफ टाइम पर लेकर ज़मीन जो है वो शामिल की गई, और जो 200 एकड़ मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ के नाम ट्रांसफ़र हुई और वो पार्ट ऑफ द जाती उम्रा रेजिडेंस है, वो LDA के रूल्स के को वायलेट करके उन्होंने हासिल की, यानी उन कवायद व ज़वाबित को फॉलो नहीं किया। ये एलिगेशन है मरियम नवाज़ पर। ज़ाहिर है एलिगेशन आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड है नैब का, कभी कोई ऐसी एविडेंस जो जुडिशल टेस्ट पर या जुडिशल स्क्रूटनी पर स्टैंड कर सके, आज तक किसी केस में प्रोवाइड नहीं की गई। एक केस जिसमें मरियम नवाज़ और उनके वालिद साहब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई, आप जानते हैं कि एक तो सज़ा वो सस्पेंडेड है, और दूसरा जिस जज साहब ने ये काम किया था वो अपने ही करतूतों की वजह से और इससे मुतलका ही करतूतों की वजह से बाकायदा मुलाजमत से डिसमिसल उनकी हो चुकी। लेकिन खोसा साहब की ज़ुबान से कि अगरचे उसका कंडक्ट उस जज का, अब ज़ाहिर है उसी कंडक्ट की बुनियाद पर उसे निकाला गया है, वो बदबूदार है, लेकिन उसके फ़ैसले फिर भी उन्हें खुशबूदार लगते हैं। पता नहीं फ़ैसलों को सूंघने से पहले किसी ख़ास टीके का इस्तेमाल करते हैं। अब उन जजों को क्या कहा जाए जो पाकिस्तान में एक परपिचुअल इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए ताकतवर लोगों के बाकायदा आला कार थे और हैं। बहरहाल बात करते हैं मरियम नवाज़ की कि आखिर हुकूमत या मुक़्तदर इदारे या उनके हाशिया बरदार जो हुकूमत में हैं, और उनका फर्दर जो एक पालशिया टाइप चेयरमैन नैब है, बतौर टूल, जिसमें वो अभी कल ही की बात है कि इरफान मंगी को सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया कि वो कोई शख्स है वो मंगी के नाम पर मांगता है, हालांकि हुकूमत ही मांगने वालों की इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। तो बहरहाल उस नैब के ज़रिए मरियम नवाज़ को तंग करना या टार्चर करना अलॉन्ग विद अदर PMLN लीडर्स क्यों ज़रूरी है। मरियम नवाज़ वो वाहिद PMLN की फ़िगर है जो एक समझ लें कि उभरता हुआ स्टार है, कि वैसे PMLN के उहदेदार ज़ाहिर है बहुत सारे और भी बड़े पोटेंशियल रखने वाले हैं और बड़े पॉपुलर हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी है और अपनी हद तक शमजा शहबाज है, या इवन तमाम क्रिटिक्स के बावजूद शहबाज शरीफ भी कोई अनपॉपुलर नहीं है। लेकिन इन सब के मुकाबले में अगर रिलेटिव वेट देखें तो इन पॉपुलिस्ट टर्म्स मरियम नवाज़ जो है वो हकीकी सक्सेसर टू मियां नवाज शरीफ है। वो क्राउड पुलर है। अगर उसको यानी बिल्कुल अनरेस्ट्रेन कर दिया जाए, उनको उन पर ये इस किस्म के हथकंडों को इस्तेमाल करके पाबंद सलासल न किया जाए, और पाकिस्तान की नाम नहाद साहिबान अदल जो हैं वो ताकतवर लोगों के बाकायदा पॉलिसी न बने, और नैब वगैरह के टूल्स जो हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि नैब पर मुतअद्दद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों में बड़ी ज़बरदस्त तनकीद की गई है, लेकिन फिर भी यानी वो क्या कहते हैं कि परनाला वहीं पर रखते हैं, लेक्चर देते हैं फ़ैसलों में, लेकिन कोई एक्शनेबल हुक्म नहीं देते नैब के ख़िलाफ़। बहरहाल मरियम नवाज़ की जो बेपनाह मकबूलियत है और उसका जो पोटेंशियल है PMLN को लीड करने का पॉपुलिस्ट टर्म्स में, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हवास बाख्ता करती है मुक़्तदर लोगों को। मसलन आपने ये भी सुना होगा कि वो जो पिंकिश स्पिरिचुअलिटी सेंटर है, यानी गुलाबी रूहानियात का जो मरकज़ है, उसकी सजादा नशीन तो कोई ख़ातून है, उसका शायद मर्द अव्वल यानी गुलाबी रूहानियात के मर्द अव्वल जनाब खान साहब जो हैं, उनकी जो वो क्या कहते हैं ज़ौजा सानी थी वो फरमाती हैं कि मरियम नवाज़ से इतना शख्स जलता है कि TV पर फ़ोटो देख ले तो उस कमरे से उठ जाता है। इमेजिन करें।
جب اس قسم کے سائیکو قسم کے لوگ حکمران ہوں اور اس ملک میں جو بجویہ نظام جو ہے وہ پوری طرح اپنے عروج پر ہو، تو پھر نیب کی اس قسم کی حرکت کوئی تعجب والی بات نہیں۔ لہذا اس کے اس پوٹینشیل کو روکنے کے لیے ہمیشہ مختلف پریشر ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں، جن میں ظاہر ہے بہت سارے کیسز ہیں، انہیں پابند سلاسل بھی رکھا گیا، سزا بھی سنائی گئی، انہیں یعنی ادروائز بھی اریسٹ رکھا گیا، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں یہ اور وہ، لیکن پھر بھی شاید ان کیا کہتے ہیں کہ خون کے پیاس سے لوگوں کی پیاس نہیں بجھی۔ لہٰذا آئے روز آپ سنتے ہیں کہ کبھی اس کیس میں کبھی اس کیس میں، انہیں بہانا چاہیے کہ مریم نواز کو کہیں نہ کہیں بلائیں، گرفتار کریں، ان پر متعدد FIRs یا مختلف ریفرنسز وغیرہ لانچ کریں۔ تو اسی سلسلے میں اب 11 اگست کو انہیں طلب کیا گیا نیب نے کہ آپ نے LDA کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کو ٹرانسفر ہوئی ہے زمین، اور اس کے ساتھ اس وقت کے جو DC یا کمشنر وغیرہ تھے، جیسے وہ نور الامین مینگل ہیں اور چیمہ وغیرہ، ان کو بھی ساتھ برکت کے لیے امپلیکیٹ کیا گیا۔ ظاہر ہے اب کیس بنانا ہو تو کچھ نہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ شامل، ان ویکیوم تو نہیں وہ بنایا جا سکتا۔ تو باہر یہ صورتحال ہے۔ اب دوسری طرف بزدار صاحب جو ہیں ان کو 12 اگست کو طلب کیا گیا، ان پر بظاہر یہ مبینہ طور پر کہ انہوں نے شراب کے لائسنس جو ہیں وہ غیر قانونی جاری کیے ہیں۔ اب DG ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عام طور پر وہ پنجاب کا جو ہے وہ جاری کرتا ہے، تو ان پر الزام ہے کہ چیف منسٹر نے ان کی پاورز کو یوز کر کے یہ لائسنسز ایشو کیے ہیں۔ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ مریم پر کیس جو ہے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے، ایک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بزدار صاحب کو ساتھ ایک نتھی کیا گیا، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی مریم کو اگر بلایا ہے تو چیف منسٹر پنجاب کو بھی بلا رہے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ پھر اگر اسی طرح کی بات ہے برابر تو اگر کرنا ہی ہے تو پھر ان کو بھی گرفتار کر لیں، چیف منسٹر پنجاب کو بھی، جس طرح مریم کو پہلے رکھا ہے، اور اب بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا پھر فردر یہ خیال ہے، یعنی رانا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ سمپلی ایک شو پیس کے طور پر، بات حقیقی ہے بھی یہی کہ صرف ایک فساد آف فیئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بزدار کو بھی ساتھ نتھی کیا گیا، ادروائز ان پر اس سے کہیں گناہونے الزامات ہیں اور کیس بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بے ضرر سا کیس کہ جی شراب کے لائسنس، اب پتہ ہے کہ حالانکہ شراب کیا کہا جائے یار، مقتدر لوگوں کا پسندیدہ مشروب ہے، اور خاص طور پر جو گلابی روحانیات کا مرکز ہے وہاں پر تو ان کی اپنی ہی خاتون خانہ فرماتی ہیں صاحب کا کہ یہ جام تو وہاں پر لنڈھائے جاتے تھے، اب بھی جاتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک سمجھ لیں کہ بے ضرر سا ان پر بھی کیس ڈالا گیا ہے، ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، دیکھیں جی کوئی اس میں بنتی نہیں ہے بات، لیکن مریم کا کیس جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا۔ تو یہ رانا صاحب کا اور میرا بھی یہی ویو ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بزدار کو اس لیے بھی نتی کیا گیا کہ ایک بیلنس ہو جائے، اور لیکن میجر پرپز اس کی یہ ہے کہ اسے ہٹانا چاہ رہے ہیں مقتدر حلقے یا ماہرین گلابی روحانیات جو ہیں، وہ بزدار سے گلو خلاصی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا گمان ہے کہ یہ اسیسمنٹ غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بزدار ایک بے ذائقہ، بے بو اور بے وزن سی چیز ہے، اسے ہٹانے کے لیے انہیں کسی ایسی یعنی ایک اسموک سکرین کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی وش اوے ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر مرکز گلابی روحانیات جو ہے وہ تعویذ دھاگے سے اس کا کام نہ چلائیں تو وہ کیا اس کی کیا حیثیت ہے، کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ۔ تو اس لیے اس کو ہٹانا، اگرچہ جب بھی وہ ہٹانا چاہیں گے ہٹا دیں گے، لیکن یہ موو جو ہے نیسیسریلی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا گمان ہے، اس لیے کہ اسے ہٹانے کے لیے کوئی انہیں، یعنی وہ کتنی وزنی چیزیں کہ انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا، پولیٹیکل وزن کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ رانا صاحب جو رانا ثناء اللہ ہیں، ان کی جو گمان ہے یا ان کا یقین ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ مریم نواز کے، اب ظاہر ہے ایک بڑی پاپولر لیڈر ہے، PMLN کی ہیوی ویٹ ہے، اس کو امپلیکیٹ کرنا ہے تو ساتھ کچھ نہ کچھ وہ ڈرامہ رچانا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک سمپلی چند دنوں کی بات ہوگی، پھر انویسٹیگیشنز کہیں گی کہ نہیں بزدار صاحب پاک صاف اور صادق و امین ہے۔ اب صادق و امین لوگوں کی محفل میں جب بیٹھتا ہے تو صادق و امین کے علاوہ تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں،
جو یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کما حق کا ایکٹیو نہیں ہے. میں بھی یہ بعض کا سمجھتا ہوں کہ انہیں مزید ایکٹیو ہونا چاہیے, یا کوئی اس قسم کی جو موومنٹ ہے وہ لانچ نہیں کرتی جو منتج ہو موجودہ حکومت ہٹانے پر. ظاہر ہے یہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے, اس پر مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن میں اس وقت آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ پاورفل لوگوں کی وجہ سے یعنی یہ خاموشی ہے یا یہ لیس ایکٹیویزم ہے, تو پھر نئے نئے کیس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نیا کیس بنانے اور ان کو طلب کرنے اور مختلف انداز سے ٹارچر اور ٹیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مزاحمت موجود ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ جو مختلف آفرز ہوتی ہیں کہ اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جس پر خان صاحب ہیں آپ بھی آئیں, اور وہ آتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بات مانیں کہ ہم نے ظلم کیا اس قوم پر کسی کے بغض میں. تو یہ باتیں جب وہ نہیں مانتے تو فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں طاقتور لوگ, مقتدر لوگ, اور پھر وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس قسم کے میکنزم کو جس میں وہ جھوم ٹائپ لوگ یا نیب وغیرہ شامل ہیں, اور پھر نوٹسز جنریٹ ہوتے ہیں, ریفرنسز بنتے ہیں, پیشیاں ہوتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے سلاسل کے پیچھے بھی جانا پڑتا ہے. تو بہرحال جب تک یہ دل یزداں میں کانٹے کی طرح چبھتے رہیں گے جی, یہ جو جھوٹے یزداں ہیں ان کی بات کریں, اس وقت تک ظاہر ہے یہ کیس بنتے رہیں گے, یا جب تک یہ اپنے منطق انجام کو پہنچ نہیں جاتا موجودہ بجویہ نظام. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں, اور آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں. اجازت دیں, خدا حافظ.